السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو کا آغاز روڈ پہ ہو گیا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم پوری طرح روڈ کے اوپر چلنا شروع کر دیں گاڑی، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، زیادہ زیادہ لائک کیجیے گا۔ تو بتاتے ہیں کہ ہم صبح صبح کہاں چل رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا خوبصورت سا موسم ہے۔ تو ہم صاحب کے کزن کے بیٹے کی شادی ہے اور بیٹی کی شادی ہے، وہاں پہ ہمیں جانا ہے، تو ہم تھوڑا پہلے ہی نکل چکے ہیں۔ تو آج مہندی ہے، مہندی کی شادی کی ولیمے کی تینوں ویڈیو ہم تھوڑے تھوڑے سے کلپ ہیں جو سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت سا یہ جو سا ہال ہے انہوں نے مہندی کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ شادی کو خاموشی کے ساتھ انجوائے کریں گے، بہت کم بولیں گے، چمک چمک کے ساتھ بہت اچھا تھا، بہت زیادہ لائٹنگ بھی تھی، اور یہ خاص طور پہ امبریلا ہمیں بہت زیادہ اچھی لگی۔ اور یہ ڈیکوریشن بھی چھوٹی چھوٹی سی ڈھولکیاں تھیں، اور یہ سارا مہندی کا ساز و سامان تھا جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا۔ اسٹیج وغیرہ، یہ مہندی کا کھانا تھا، بہت ہی مزیدار سی ٹھنڈی ٹھنڈی سی کھیر تھی، مٹن پلاؤ تھا، چکن کا سالن تھا، نان تھے، اور سیلڈ وغیرہ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اس کے بعد ہم جو سے وہ سو گئے اور آرام کر لیا۔ آرام کرنے کے بعد دوسرا دن بارات کا بنتا ہے، اور بارات جو سی وہ بیلجیم جانی تھی، بیلجیم سے بیٹی رخصت ہو کے آنی تھی۔ دونوں ہی جانب جون سے تھے کہ وہ رشتہ دار تھے، اس لیے دونوں جانب شمولیت اسی طرح کی گئی کہ جیسے دونوں طرف سے ہی شامل ہوئے ہیں۔ راستہ کافی لمبا تھا اور کافی دور تھا۔ بیلجیم جانے کے لیے ہمیں جرمنی سے جون سا ٹریول کرنا تھا، وہ تقریباً 480 کلومیٹر کے لگ بھگ تھا، کافی لمبا تھا، اس لیے ہم تھوڑا پہلے ہی نکل پڑے کہ دھیرے دھیرے چلتے جائیں گے، اور یہ خوبصورت سے راستے ہیں جون سے وہ آپ کے ساتھ انجوائے کرتے جائیں گے۔ ابھی ہم جرمنی کے ایریے میں گزرے ہیں، یہ کافی اچھا سا پل تھا۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت خوبصورت اور لگتی ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ خوبصورتی میک اپ میں ہی ہوتی ہے، لیکن قدرت کی چیزیں اور جس طرح چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ درخت، دریا، پہاڑ، یہاں سے ہم پہلے بھی گزرے تھے، اور یہ بجلی گھر تھا، اور یہاں پہ اس کو کوئلے کی وجہ سے چلتا تھا اور اس کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن آج ہم جب گزرے ہیں تو دوبارہ سے حالات کی خرابی کی وجہ سے اور بجلی گھر کو دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر لیا کوئلے کی وجہ سے، تبھی تو اس میں اتنا زیادہ دھواں ہے۔ اور یہاں سے جب ہم گزر رہے ہیں تو یہ ہم ہالینڈ کے ایریے سے گزر رہے ہیں۔ ہم ان کی ایئر لائن بھی آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے، ایروپلین جا رہا تھا لیکن وہ نہیں دکھا چکے۔ اور اب ہم جرمنی کہہ رہے ہیں، ہم بیلجیم میں جون سے وہ انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ میرج ہال کی انٹرس ہے۔ بڑی خوبصورت سا میرج ہال تھا، جس کی ہم نے پہلے ہی فوٹو کلپ آپ کو دکھا دیا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت تھا، ترکیوں کا میرج ہال تھا۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایسے کر کے کرو کے ساتھ ہے، جو سا اسٹیج کافی دور تھا، لیکن ہم آپ کو کلوز اپ کر کے ایسے ایک دم سے دکھایا نہیں جا سکتا، اس طرح سے دکھا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ اندر بڑی اسموکی سی کلر کی لائٹیں لگی ہیں، اور یہ اوپر سے جو سا راؤنڈ سا ہے وہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، شادی بھی بہت خوبصورت ہے، حال بھی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچی بچے کے نصیب ہے جو سے وہ نیک کرے، اور جو بہت ہی محنت سے بنا ہوا، بہت ہی ذائقے دار، بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزے کا کھانا ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کسی بھی شادی پہ جائیں، کبھی بھی کھانے کو برا مت کہیں، اس لیے یہ ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت محنت سے ماں باپ نے تیار کیا ہو جاتا ہے، ان کے سالوں بھر کی کمائی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اکثر و بیشتر ایسے ہوتے، بہت محنت کے ساتھ بیٹیاں رخصت کی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی مزے مزے کے سیلڈ تھے، ڈیفرنٹ قسم کے، دیسی سیلڈ بھی تھے، ولائتی سیلڈ بھی تھے، اور رشین سیلڈ بھی تھے، مختلف قسم کے۔ خیر رخصتی کے بعد ہم نے سوچا گھر چلیں، کافی لمبا سفر تھا لیکن پھر بھی ہم نے گھر ہی کا راستہ اختیار کیا کہ گھر جا کے مزے سے سوئیں گے، نہائیں گے۔ گرمی بھی ہے کیونکہ کافی زیادہ، تو دھیرے دھیرے ہم نے آپ کو واپسی کے راستے بھی دکھائے، بہت اچھے تھے۔
تو گھر آ کے شادی جتنی مرضی کھا لیں. اگلے دن کیونکہ ولیمہ شام کو تھا تو اس لیے دوپہر کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی تھا. تو سب سے بڑی فرمائش جو صاحب کی ہوتی ہے یا تو سبزی بنا لیں یا دال بنا لیں. بالکل بھی وہ ویجیٹیرین یا دال ٹیرین کہہ سکتے ہیں، ہم بوٹیٹیرین ہیں یعنی ہم میٹ لور ہیں. تو ہم نے پھر یہ کہ صبح صبح اٹھ کے دال بھگو دی تھی، اور دوپہر کے وقت ہم نے سوچا مزیدار سی دال ہے جو سی فرائیڈ دال ماش ہے، اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور خود بھی انجوائے کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 1 کپ ہے جو سی وہ دال بھگو دی ہے، تقریباً 200 گرام کے لگ بھگ ہوگی. 2 سے 3 درمیانے سائز کے ٹماٹر ہیں وہ چاپ کر لیے 1 پیالی بھر کے، اور 1 پیالی بھر کے ہی ہم نے تقریباً درمیانے سائز سے تھوڑا سا بڑا تھا جو سا وہ پیاز چاپ کر لیے. ادرک ہے 2 ٹیبل اسپون، اور سبز مرچی ہیں جو سی 3 سے 4 عدد تھیں. سبز دھنیا ہے جو سا وہ تھوڑا سا چاہیے ہمیں 2 سے 3 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ. یہ اسپائس ہے سرخ مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، اور کٹی ہوئی سرخ مرچ 1 ٹی اسپون. نمک ہے جو سا وہ حسب ذائقہ چاہیے 1 ٹی اسپون ہے جو سی وہ ہم نے خشک میتھی لی ہے، اور زیرہ لیا ہے 1 ٹی اسپون. دال کو ہے جو سا وہ ہم پریشر کوکر میں جلدی سے بوائل کر لیں گے. اس کے اندر تھوڑا سا نمک بوائل کرتے وقت بھی شامل کریں گے. اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں 1 ٹی اسپون آئل بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا برتن بڑا ہے، دال بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے ہم نے اس میں آئل شامل نہیں کیا. نہیں تو دال کے اوپر ایک جھاگ سی آتی ہے جس کی وجہ سے پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دال جتنی دیر گلے گی اتنی دیر ہم دال کا جو سا مزیدار سا ہے جو سا وہ مسالہ تیار کر لیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیونکہ یہ فرائی دال ماش ہے تو اس کے اندر جو سا آئل ہے تھوڑا سا وہ زیادہ استعمال کریں گے. یہ مکھن اور گھی میں بنتی ہے، نارملی ریسٹورنٹوں میں تو گھی میں تیار کی جاتی ہے، لیکن آج کل بہت سے ہیلدی جو سے ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ بھی یہ آئل میں تیار ہوتی ہے. خوشبو کے لیے اینڈ پہ مکھن شامل کر دیا جاتا ہے. اور 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم نے آئل شامل کیا. جیسے آئل گرم ہوا اس کے اندر فائنلی چاپڈ ہم نے پیاز شامل کر دیا اور زیرہ شامل کر دیا 1 ٹی اسپون. اور جیسے گولڈن گولڈن سا کلر ہوا تب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ادرک اس اسٹیج پہ اور سبز مرچ اس اسٹیج پہ شامل کریں گے، اور تھوڑی سی اینڈ پہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے. اور دال ماش کے اندر اور گوبھی کے اندر خاص طور پر ہمیں ادرک کا جو سا وہ استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں بوائل کر کے کوکنگ کرنی چاہیے کیونکہ کافی زیادہ ان کے اندر بادی پن ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ دور ہو جاتا ہے. 1 پیالی بھر کے جو ہمارے پاس ٹماٹر تھے، اگر ٹیبل اسپون میں دیکھا جائے تو 4 ٹیبل اسپون 5 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ ہوں گے، وہ ہم نے شامل کر دیے پیازوں کے اندر. اور ساتھ ہی اب ہم اس میں باقی کے اسپائس ہیں جو سے وہ بھی شامل کر دیں گے، جس میں 1/2 ٹی اسپون ہلدی ہے، 1/2 ٹی اسپون کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے، 1/2 ٹی اسپون ہی سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے، اور نمک ہے تھوڑا سا. نمک ہم 2 جگہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے نمک کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا. تیز نمک کے ساتھ کھانا بالکل بھی نہیں کھایا جاتا، اس کا سارے کا سارا فلیور ہے جو سا وہ ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ٹماٹروں کو ڈھک دیا تاکہ تمام مسالے ہیں جو سے وہ یکجان ہو کے بہت مزیدار سا مسالہ ہے دال کا وہ تیار ہو جائے. اور جب مسالے نے اس طرح سے آئل چھوڑ دیا تو دوسری جانب جو سی ہم نے دال تھی وہ بھی بوائل ہو چکی ہے، اس کا پانی ہے جو سا وہ ہم نے ڈرین کر دیا. اور اب ہم اس کے اندر دال ماش کو مکس کریں گے. دھیان رکھیں کہ دال ماش تقریباً 99% ہے جو سی وہ گل چکی ہے، بس 1% ہے جو سی 98% گل چکی ہے. 2% ہے جو سی وہ رہتی ہے، وہ اس طرح دم کے اوپر گل جائے گی. اگر پہلے ہم سب دال گلا لیں گے تو اس وقت دال کے اندر چمچ پھیرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. فرائی دال ماش ہے جو سے وہ ہم نے مکس کر دیا تاکہ تمام جو سے فلیور ہیں وہ دال کے اندر آ جائے. اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سبز دھنیا شامل کر دیا. اور دوسری جانب جو ہم نے تھوڑا سا زیرہ بچایا تھا، ادرک بچایا تھا اور سبز مرچیں بچائی تھی، ان کو ہم بگار تیار کریں گے. اور خشک میتھی ہے جو سی وہ بھی ہم نے شامل کر کے اس طرح سے اس کو ڈھک دیا ہے. بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنے. جیسے ہی زیرے کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تب ہم اس کو اندر تھوڑی سی سرخ مرچ پیپریکا چاہے ہو جائے چاہے سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے، اس ٹائم آنچ ہے جو سی وہ چولہے کی بالکل 0 کر دیں گے فلیم، اور بلکہ اس کو بند ہی کر دیں گے. اور اس طرح سے کریں گے. اسی طرح بگار ہے جو سا وہ علیحدہ سے تیار کیا جاتا ہے ریسٹورنٹوں میں، اور وہ زیادہ مقدار میں آئل استعمال کرتے ہیں. اس سے آپ کے دال کا کلر اور ذائقہ بہت ہی زبردست قسم کا آتا ہے. اس کو 2 سے 4 منٹ کے لیے ڈھکیں گے.
بہت ہی مزیدار سی ہماری دال ماش ہے جو سی وہ فرائی بالکل ریسٹورنٹ سٹائل وہ تیار ہے۔ تھوڑا سا مکھن ہم نے ڈیکوریشن اور خوشبو کے لیے شامل کیا۔ آپ اس ریسپی کو ضرور انجوائے کیجیے گا، خدا کرے آپ کی بھی یہ ریسپی بہت اچھی بنے۔ اور ہم اب چلتے ہیں ولیمے کی جانب گرمی ہے اسی لیے ولیمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سا ولیمے کے دن کا بھی اسٹیج تھا ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہم یہی دعا دیتے ہیں بہت بابرکت کرے، سب بچوں کے نیک نصیب کرے۔ اور یہ بڑی اچھی سی ٹیبل ہے جو سی وہ بھی ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی انہوں نے۔ حال کے سارا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسا ہے کیا۔ یہاں پہ بھی بہت ہی مزے کا، بہت ہی ڈفرینٹ سٹائل کا کھانا تھا، یعنی سیلڈ تھا، یا آلو بخارے کی چٹنی، دہی کی چٹنی، اور باقی کے کھانے بھی ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ دکھا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ گاجر کا حلوہ بہت مزے کا بنا ہوا تھا، سارے کھانے ہی بہت مزے کے تھے، اور بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی زیادہ انجوائے کیا۔ شادی تو شادی ہوتی ہے لیکن فیملی کے ساتھ بھی ایک ملنے کا بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ مزے مزے کے گرما گرم کھانے آپ انجوائے کیجیے گا۔ دال کی ریسپی کو ضرور انجوائے کیجیے گا، اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دے اجازت نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔